اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے، جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ویورز خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد اور لالچ سے بچائے اور ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میں نالج ٹاکس کی طرف سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں، کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں نے علی ویر چینل سے ایک ویڈیو دیکھی جس کا عنوان ہے علی ویر کی مشکل کا یہی حل ہے۔ واقعی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب ان کا ضمیر ان کو جینے نہیں دیتا۔ علی ویر منافق اپنے بستر میں لیٹ کر سوچتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی حمیرہ منافقہ کے پیچھے لگ کر اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی ایک مشکل ہے کہ انسان اپنے ضمیر کو دبا نہیں سکتا، کیونکہ ضمیر کی آواز انسان کو تنہائی میں جینے نہیں دیتی۔ اسی لیے علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ کو پتہ چل گیا ہے، اور ان دونوں میاں بیوی کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے۔ تصویر میں آپ خود دیکھ لیں کہ حمیرہ منافقہ کا چہرہ کیسے ہے، کیونکہ منافقت اللہ تعالیٰ اس انسان کے چہرہ پر ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ بھاگ کر چاہے ادھر ادھر کہیں بھی جائیں، انہیں کہیں سکھ، چین اور آرام نہیں مل سکتا۔ معزز ناظرین، بعض اوقات انسان کو پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے لالچ میں آ کر کچھ بھی کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بدلتا ہے آسماں رنگ کیسے کیسے، اور اسی تبدیلی کا نام زندگی ہے، یعنی زندگی کے نشیب و فراز۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ زندگی میں راتوں رات محل تعمیر کر لے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ خوابوں میں بھی دیکھتا ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے تو خواب ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرامات سے نوازے تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ ناشکرے بن جائیں اور اپنے صلہ رحمی کے رشتوں کو چھوڑ کر دوسری دنیا اور کتے بلیوں کے منہ چومتے رہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ معزز ناظرین، کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو دعویٰ کرے کہ اس کا ہمیشہ اچھا ہی وقت رہے گا، اور جو اپنے آپ کو وقت کا فرعون اور شاداد سمجھتے ہیں تو یقین جانیے کہ بربادی اور تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ معزز ناظرین، میرے پیارے بہن اور بھائیوں، یہ یاد رکھنا کہ وقت ریت کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ ہاتھ سے پھسلتا رہتا ہے۔ بہت سے فرعون اور شاداد ہیں جو کل سیاہ اور سفید کے مالک تھے، جن کو ہر انسان چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ آج ان کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیسے اپنے محلات سے باہر در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں غیر ممالک میں۔ انہیں بڑا غرور اور تکبر اور مان تھا اور ہے، لیکن لوگ ان پر تھو تھو کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں علی ویر منافق اور اس کی بیوی حمیرہ منافقہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، اپنے صلہ رحمی کے رشتوں کو پہچانو، کسی کا حق نہ مارو، خدا تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس نشے میں تم آج کر رہے ہو، وہ وقت کل تمہارا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا تعالیٰ
اور اس کے رسول کی حکم عدولی اور نافرمانی پر، اور بنی اسرائیل کی قوم جنہوں نے آسمانی کتاب تورات کی نافرمانی کی، تو پھر انہیں کن کن عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ معزز ناظرین، آج میں اسی سے ریلیٹڈ آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی اور واقعہ کوئی عام نہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں سے ہے۔ جس طرح شکر گزاری پر نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح ناشکری پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب اور سزا دی جاتی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ المائدہ میں یہ واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ مائدہ کے لفظی معنی ہے دسترخوان، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تیار کھانوں کا پکوان اسی صورت میں بیان ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس صورت کو سورۃ مائدہ کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ اگر تم ایک ماہ کے روزے مسلسل رکھو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام دعائیں قبول کریں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ایک ماہ مسلسل روزے رکھے، اور جب 30 روزے مکمل ہو گئے تو حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم ایک ماہ تک کسی کے ہاں کام کریں یا مزدوری کریں تو وہ اپنی طرف سے ہمیں کھانا کھلاتا ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے تیار شدہ کھانوں کا دسترخوان اتاریں۔ معزز ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں متنبہ کیا کہ خدا تعالیٰ سے ڈرو، اور اس طرح کے سوالات مناسب نہیں، لیکن جب وہ اپنی بات پر قائم رہے تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کی درخواست کر دی، جس پر اللہ رب العزت نے خوان اتارنے کا وعدہ کر لیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس کے بعد بھی ناشکری کی تو پھر میرا عذاب ایسا ہوگا کہ اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ چنانچہ آسمان سے تیار شدہ کھانوں کا دسترخوان اترا، بلکہ مسلسل 40 دن تک اترتا رہا، اور بنی اسرائیل کے تمام لوگ وہیں سے روزانہ کھانا کھاتے تھے۔ 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش شروع ہوئی، اور حکم ہوا کہ آج کے بعد یہ خوان غریب اور مستحق لوگوں کے لیے ہوگا، اور امیر اور صاحب استطاعت لوگوں کو اس سے کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ دسترخوان پر بیٹھ کر جتنا کھانا کھا لو، لیکن ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں، اور دسترخوان سے کوئی چیز اٹھا کر لے جانے کو خیانت سمجھا جائے گا، لیکن امیر اور صاحب استطاعت لوگ اس کی پابندی نہ کر سکے، اور طرح طرح کے ہیلے بہانے کر کے اس کی خلاف ورزی کرتے رہے، جس کی وجہ سے یہ خوان آسمان سے اترنا بند ہو گیا، اور خلاف ورزی کرنے والے سینکڑوں افراد کو یہ عذاب ہوا کہ رات کو وہ آرام سے سو رہے تھے کہ ان کی شکلیں بدل گئیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ جب وہ لوگ صبح اٹھے تو عجیب صورتحال تھی کہ دڑ اور جسم انسانوں کے اور چہرے اور شکلیں خنزیروں کی بن چکی تھیں۔ استغفر اللہ۔ معزز ناظرین، یہ سارا منظر دیکھ کر بنی اسرائیل میں کوہرام مچ گیا۔ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہو کر رونے لگے، اور وہ خنزیر نما انسان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گرد گھومتے اور روتے جاتے تھے، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
ان میں سے کسی کا نام لے کر پکارتے تو وہ سر ہلا کر ہاں کرتا، مگر گفتگو کی طاقت سلب ہو چکی تھی، وہ بات نہیں کر سکتے تھے، اور اب ان کا رونا دھونا بعد از وقت تھا، اور ان کا وہ رونا دھونا کسی کام نہ آیا۔ معزز ناظرین، وہ خنزیر نما انسان 3 دن اس حال میں رہنے کے بعد سب ہی موت کا شکار ہو گئے۔ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہا اور نہ ہی ان کی نسل آگے چلی۔ تو معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کے اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت عام نعمتوں کی ناشکری پر بھی سزا دیتے ہیں، لیکن جو نعمت مانگ کر لی جائے اور پھر انسان اس پر ناشکری کرے تو اس کا عذاب بہت ہی سخت اور عبرتناک ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور صلہ رحمی کے رشتوں کو نبھانے کی توفیق دے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق پاکیزہ زندگیاں گزارنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص اور نیک تمنائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ معزز ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور مزید اسلامی اور قرآنی سچے حقائق کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے علم کو بڑھا سکیں، اور اس طرح کی اچھی چیزیں اور اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ فرمان کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ ہم سب کے علم میں اضافہ ہو۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔